جنوبی کوریا کے صدر نے جمہوری بدانتظامی پر معافی مانگی۔ 4 دسمبر 2024 کو جنوبی کوریا کے صدر نے مارشل لا نافذ کیا، جسے حزب اختلاف کی جماعت اور ان کے اپنی جماعت جس کا نام کنزرویٹو جنوبی کوریا نے جمہوری اقدار کی خلاف ورزی سمجھا۔ صدر یون سکول نے بغیر کسی مناسب وجہ کے مارشل لا لگانے پر ایک بیان میں معافی مانگی۔ پیپلز پاور پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدر یون کی برطرفی پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع کم یونگ ہیون کی خودکشی کی کوشش کی جب مارشل لا کے سیاسی بحران کی تحقیقات ہو رہی ہیں، مگر انہوں بچا لیا۔ حکام غداری کے الزامات پر حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے تفتیش کر رہے ہیں۔ حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی بغاوت اور ذاتی عہدے کو بچانے کے لیے مارشل لا لگانے کے لیے طاقت کا غلط استعمال کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صدر کے جرائم میں صرف سیاسی بحران نہیں، بلکہ ان پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں۔ اندرونی سیکیورٹیز کے سیاسی نظام پر الزام، ذاتی فائدے کا دفاع بھی جرم ہے۔ تحقیقات کے دوران حکومت میں اعلیٰ عہدوں کے حامل دیگر وزراء کرپشن میں صدر کی معاونت کرتے پائے گئے۔ منظر عام پر آنے والے اسکینڈل نے صدر یون کی سیاسی حیثیت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انہیں لیم ڈاک لیڈر قرار دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ مارشل لا لگانے کے فیصلے نے نہ صرف ان کی ساکھ کو مجروح کیا ہے، بلکہ ان کے سیاسی مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے، جس سے ملک بھر میں احتساب کے مطالبات گونج رہے ہیں۔ صدر یون سکول کے مارشل لا کے نفاذ اور بدعنوانی اور بدانتظامی کے بعد کے انکشافات سے متعلق تنازع نے جنوبی کوریا کو حالیہ تاریخ کے سب سے اہم سیاسی بحران میں ڈال دیا ہے۔ اس اسکینڈل نے نہ صرف صدر کی سیاسی حیثیت کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اس نے ملک کے جمہوری لائحہ عمل کو گہرے نقصان پہنچایا ہے۔ آنے والے ہفتے اور مہینے بہت اہم ہوں گے کیونکہ جنوبی کوریا بحران سے نکلنے والے نتائج سے دوچار ہے۔ احتساب کو یقینی بنانا، اصلاحات کا نفاذ اور عوامی اعتماد کی بحالی ملک کی جمہوری اقدار اور اداروں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات ہوں گے۔ اگرچہ آگے کا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے، جنوبی کوریا کے شہریوں اور اداروں کا جمہوریت کو برقرار رکھنے کا عزم بالآخر قوم کے آگے بڑھنے کے راستے کا تعین کرے گا۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔